گردن اور سر کا درد کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، دوائیوں کے بغیر اس کا علاج؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے، اگر آپ کو سر میں درد ہو رہی ہے تو سب سے پہلے آپ اس کی وجوہات جو ہیں وہ کافی ساری ہو سکتی ہیں۔ آج کل جو سب سے مین اس کی کاز ہے وہ ہے بیسک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو اسکرین ٹائم ہے اس کو بہتر کر لیں۔ فار ایگزامپل آپ نے اپنے بیسک پوسچر کے لیے جو آپ کا گردن کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی چسٹ اوپن ہوگی۔ یہ ہر آدھے پونے گھنٹے بعد تھوڑا سا اٹھ کے واک کر لیں، اپنے مسلز کو ریلیکس کر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شمس الحق۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے گردن اور سر کا درد کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، دوائیوں کے بغیر اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اور ایسی کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں جس کے ذریعے ہم گردن اور سر کے درد سے بچ سکتے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ موجود ہیں فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر زبیر گھمن صاحب۔ ڈاکٹر زبیر گھمن صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ تھینک یو، مہربانی، شکریہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ گردن اور سر میں درد کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، اس کی کافی ساری جو ہیں وجوہات ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے، اگر آپ کو سر میں درد ہو رہی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا بی پی چیک کروائیں۔ اوکے۔ اگر آپ کو بلڈ پریشر کا پرابلم نہیں ہے تو پھر یہ پٹھوں کی وجہ سے اور گردن کے مہروں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی وجوہات جو ہیں وہ کافی ساری ہو سکتی ہیں۔ آج کل جو سب سے مین اس کی کاز ہے وہ ہے آپ کا اسکرین ٹائم۔ اوکے۔ چونکہ اب جو ہے وہ بچے سے لے کے بوڑھے خواتین، مرد حضرات جو ہیں وہ بھی موبائل یوز کر رہے ہیں، اور اسکرین ٹائم کی وجہ سے جب آپ کی گردن جو ہے وہ کافی عرصے کے لیے جھکی رہتی ہے، نارملی جو ہے وہ ہماری گردن یوں ہوتی ہے، اس میں ایک خم ہوتا ہے، خم ہوتے ہیں، سیدھی نہیں ہوتی۔ خم کی وجہ سے آپ کے جو مسلز ہیں وہ ریلیکس رہتے ہیں اور موومنٹ میں آسانی ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ زیادہ دیر اپنی گردن کو جھکانا شروع کر دیتے ہیں بہت زیادہ دیر کے لیے، تو یہ جو خم ہے یہ آہستہ آہستہ بالکل سیدھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں اسٹریٹننگ آف سروائکل اسپائن۔ سیم ود لمبر اسپائن، اس میں بھی یہی خم ہوتا ہے۔ تو یہ خم جب سیدھا ہو جائے گا، جب اسٹریٹننگ ہوگی، تو آپ کے جو گردن کے پٹھے ہیں وہ سارے کھچاؤ میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ تو ہو گئی فزیکل کازز۔ اب اس کی کچھ سائیکولوجیکل کازز بھی ہیں۔ جن لوگوں کو نیند نہیں آتی، جو ریلیکس نہیں کرتے، جن کو ریلیکسنگ کا ٹائم نہیں ملتا، اور جو ٹینس رہتے ہیں، جو ڈپریشن کے پیشنٹس ہیں، جو ہیں وہ آپ کے انزائٹی کے پیشنٹس ہیں، ان سب کے بھی جو نیک کے مسلز ہیں وہ سٹریس میں رہیں گے۔ اور جب یہ مسلز بہت زیادہ دیر کے لیے آپ کے سٹریس میں رہتے ہیں تو پھر ان کے اندر ٹریگر پوائنٹس بن جاتے ہیں، جہاں سے پین ٹریگر کرتی ہے۔ مثلا آپ تھوڑا سا کام کیا، آپ تھک گئے، تو وہاں سے آپ کی جو پین ہے وہ ٹریگر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کی جو نیک ہے وہ آہستہ آہستہ، پھر یہ جو نیک سے پین ہے یہ آپ کے بازوؤں میں آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہاتھ سن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر اس کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو پھر الٹیمیٹلی آپ کے جو گردن کے مہرے ہیں اور جو ڈسکس ہیں ان میں پرابلم شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کافی جو ہے وہ ایک پینفل اور لمبا کام ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوائیوں کے بغیر گردن اور سر کا جو درد ہے اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، دوائی کیا ہوتی ہے، کسی بھی جو اسپیشلی گردن کا درد ہے یا جو آپ کی کمر کا درد ہے، اس میں دوائی کیا ہے؟ دوائی ہے آپ کے یہاں مسل ریلیکسنٹس ہیں یا پین کلرز ہیں۔ وہ وقتی طور پہ آپ کو جو ہے وہ آرام تو دے سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے جو ہے وہ پین کلر لیا، اس کی کوئی بھی پین کلر جو ہے اس کے اوپر اس کی ایک ہاف لائف ہوتی ہے، یہ ٹیکنیکل ورڈ ہے، کہ خاص عرصے کے لیے وہ ڈوز جب تک آپ کے جسم میں رہتی ہے آپ کو وہ پین ایسے لگتا ہے کہ نہیں ہو رہی۔ جیسے ہی وہ ڈوز ختم ہوتی ہے، چونکہ کاز وہاں پہ ہے، کاز جو ہے وہ پٹھوں کا کھچاؤ ہے، وہ آپ کا اسپائن کی اسٹریٹننگ ہے، تو جب تک ان کازز کو، ان وجوہات کو ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ کی جو پین ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ جو پین ہے، جو آپ کی میڈیسن ہے، وہ ہاں آپ کو بہت زیادہ پین ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ لیں، لیکن اس کے بغیر جو ہے وہ اس کاز کو ٹھیک کرنا ہے۔ اب اس کاز کو ٹھیک کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلے ہے وہ فزیکل تھراپی ہے، ٹھیک ہے، آپ ورزش کرائیں، پٹھوں کو نارمل کریں، وہ علیحدہ بات ہے کہ فزیو تھراپی میں کیا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر
پہلے جو ہوتا تھا نیک پین ہم 2 ماہ ٹریٹ کرتے رہتے تھے، لیکن اب یہ بھی چونکہ لوگوں کے پاس اب ٹائم نہیں ہے، اب اتنے جو ہے وہ یہ کاسٹلی ٹریٹمنٹ چونکہ ہوتا ہے تھوڑا سا، تو وہ اتنی دیر لوگ آ بھی نہیں سکتے، تو اب اس کے لیے بھی جو ہے وہ کافی ساری ریمیڈیز، بہت ساری ایڈوانسمنٹس جو ہیں وہ ہو چکی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے پٹھوں میں ٹریگر پوائنٹس بنے ہوئے ہیں تو ان کے لیے ہم ڈرائی نیڈلنگ کرتے ہیں، اس کے بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں۔ مثلا جو پین ہم 2-3 ہفتوں میں ٹریٹ کرتے تھے وہ اب 3-4 دن میں کافی بہتر ہو جاتی ہے۔ سال ہا سال جو پرانی دردیں ہیں وہ اب آپ کی ڈرائی نیڈلنگ سے آپ کے جو وزٹس ہیں ہمارے پاس وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایکسرسائز بیسیکلی تو آپ نے ایکسرسائز کر کے اس بندے کو اس کاز کو ٹھیک کرنا ہے اور اس کو نارمل لے کے آنا ہے۔ اب اس میں کائرو ہے، مینیپولیشن ہے، بہت ساری ٹیکنیکس ہیں جو ایڈوانسمنٹ آ گئے، لیکن الٹیمیٹلی گول جو ہے وہ یہ ہے کہ ان پٹھوں کو آپ نے مضبوط کرنا ہے اور آپ نے وہ وجوہات کہ آپ کا جو اسکرین ٹائم ہے، جو گردن کے جھکانے کا ٹائم ہے، اس کو آپ نے کریکٹ کرنا۔ تو بیسیکلی یہ فزیکل ریہیبلیٹیشن جو ہے اس میں ہوتی ہے اور ہم مریض کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کام جو ہے یہ نہیں کرنے جو کہ آپ کی گردن کے درد کی وجوہات جو ہیں وہ بن رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس میں جو دوسری کاز ہے جس میں کہ آپ کی جو ہے وہ انزائٹی اور ڈپریشن ہے، وہ ایک سرکل ہوتا ہے، بہت سویئر سرکل ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹ جب بھی انزائٹی میں یا ڈپریشن میں جائے گا، اس کے اوپر وہ حملہ آور ہوگا کچھ عرصے کے لیے، تو اس دوران اس کے پٹھے کھنچ جائیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس کا ڈپریشن اور انزائٹی تو شاید ٹھیک ہو جاتا ہے ود میڈیسن، لیکن جو پٹھے کھنچے ہوئے ہیں وہ نارمل نہیں ہو پاتے۔ تو اس میں ڈوئل تھراپی چلتی ہے۔ آپ کی جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ وہ اس کے ڈپریشن کو اور انزائٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہم لوگ ہیں فزیو تھراپسٹ جو ہیں یا ریہیبلیٹیشن جو ایکسپرٹ ہیں، وہ ہم اس فزیکل کاز کو بھی ٹھیک کرتے ہیں۔ تو یہ فزیکل پلس سائیکولوجیکل، یہ سروائکوجینک پین ہے، سائیکوجینک پین ہے، اس کی کافی ساری ٹائپس ہیں۔ سروائکوجینک ہے، سائیکوجینک ہے، تو اس میں آپ کی ٹائپس کے اکارڈنگلی آپ نے ٹریٹمنٹ دینا ہوتا ہے پیشنٹ کو۔ اچھا، کچھ احتیاطی تدابیر ہمیں بتا دیں جس کے ذریعے ہم گردن اور سر کے درد سے بچ سکیں۔ دیکھیں، احتیاط تو انسان جب تک زندہ ہے بہت کم لوگ احتیاط کر پاتے ہیں۔ جو بیسک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو اسکرین ٹائم ہے اس کو بہتر کر لیں۔ فار ایگزامپل جو آپ کے آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جن کا زیادہ تر ٹائم چونکہ کمپیوٹر کے اوپر جو ہے وہ گزر رہا ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ یا تو ان کی جو اسکرین ہے وہ بہت نیچے ہے، ٹھیک ہے، یا انہوں نے اپنے ٹانگوں کے اوپر اس کو رکھ کے تو وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے جب تک آپ نے اپنے بیسک پوسچر کے لیے جو آپ کا گردن کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی چسٹ اوپن ہوگی اور نیک اسٹریٹ ہوگی۔ اب اس کے لیے آپ کی جو اسکرین ہے وہ آپ کے آئی لیول پہ ہونی چاہیے، آئی لیول پہ ہونی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگر وہ نیچے ہے تو آپ یوں اس کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ اوپر ہے تو آپ اوپر تو ہو نہیں سکتی، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر ہوتی ہے نیچے۔ جب نیچے ہوتی ہے تو آپ گردن کو جھکا لیتے ہیں، وہیں سے کام شروع ہو جاتا ہے۔ اسپیشلی جو ٹرک ڈرائیورز ہیں اور جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کا سپائن تقریباً سیم ہوتا ہے۔ وہ ٹرک چلا کے بیچارے ایسے ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر لیش بیک، اور چونکہ اتنی دیر بندہ جو ہے وہ ایک جگہ پہ بیٹھ نہیں سکتا، تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ ہر آدھے پونے گھنٹے بعد تھوڑا سا اٹھ کے واک کر لیں، اپنے مسلز کو ریلیکس کر لیں، ٹھیک ہے۔ جو نیک کی جو ریلیکسیشن ہے، اسپیشلی میں جو اپنے آئی ٹی کے ہمارے لوگ ہیں ان کے لیے ہے کہ آپ نے اسے کہتے ہیں شولڈر شرگنگ، ٹھیک ہے، کہ آپ ہر گھنٹے بعد اپنے مسلز کو تھوڑا سا ریلیکس کر لیں، یہ کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز گھما کے 5-10 منٹ یوں دیکھ لیں تو آپ کی نیک جو ہے وہ کافی بہتر رہے گی۔ اچھا، ہمیں کوئی ٹائم بھی بتا دیں کہ کتنی دیر بعد ریسٹ کرنا چاہیے یا ایکسرسائزز کرنی چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ کے ڈیوٹی آرس بہت لمبے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے 1 گھنٹے بعد جا کے سو جائیں۔ آپ صرف ایک گھنٹے بعد آپ نے ہارڈلی 2 سے 3 منٹ نکال لیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا آپ نے اپنی نیک کو یوں اوپر کی طرف دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، 10 ٹائمز یوں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، 10 ٹائمز یوں دیکھ لیں، 10 ٹائمز یوں دیکھ لیں، اور پھر شولڈرز کو یوں کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز آپ ریلیکس کر لیں۔ آپ کے مسلز ریلیکس رہیں گے، اتنے ٹینس نہیں رہیں گے۔ جب آپ بہت عرصے کے لیے ان کو ٹینس کنڈیشن میں رکھتے ہیں، آپ نے مثلاً آپ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، آپ لگے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ نہیں رہے، تو وہ مسل جو ہیں وہ آپ کے مسلسل کھچاؤ میں رہیں گے پھر، اور وہ مسلسل کھچاؤ جو ہے وہ پھر ٹریگر پوائنٹس میں کنورٹ ہو جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد۔ تو اس سے آپ نے بچنا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے یوں کر لیں گے تو آپ کے مسلس ٹھیک رہیں گے۔ آپ اپنا پوسچر ٹھیک رکھیں، 1 گھنٹے بعد اپنا جو ہے وہ فوکس تھوڑا سا ہٹائیں، 2-3 منٹ اپنی گردن کو دیں، پھر آپ کام پہ لگ جائیں۔ اس میں نہ آپ کا کام کا ضائع ہوگا، خرچ ہوگا، نہ آپ کی کوئی اور پرابلم آئے۔ اچھا، آج کل ایک عام شکایت کی جاتی ہے
کہ ہمارا جو جسم ہے وہ ہر وقت تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے ہمارے جسم میں، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں اس کی جو سب سے مین ریزن ہے وہ ہے کہ آپ کا جو سونے کا جو ٹائم ہے، جو سرکل ہے پورے دن کا، وہ ہمارا شاید پاکستان میں بہت ڈسٹرب ہے۔ اوکے۔ ہم لوگ جو ہیں وہ راتوں کو جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں۔ یہ ایک نیچرلی اس وجہ سے آپ کی تھکاوٹ باڈی میں وہ رہتی ہے کہ اگر آپ کو رات کی نیند اور دن کی نیند میں بہت فرق ہے، ٹھیک ہے؟ سونے کا بیسٹ ٹائم جو ہے وہ رات کا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بنایا اوکے۔ وہ رات کا ٹائم ہے، آلدو ہم بھی اتنی پروفیشنل لائف میں ہیں کہ ہمارے لیے بھی اس کو فالو کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہمارا ایز اے نیشن یہ بہت چینج ہوتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی وجہ سے جو ہے وہ اسے کہتے ہیں میڈیکل لینگویج میں لیتھارجک، کہ آپ جو ہے وہ لیزی ہیں اور آپ تھکاوٹ کا شکار ہیں، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ دیکھیں دنیا میں جو ہائی اچیورز ہیں آج بھی، آپ کسی کو بھی نکال کے دیکھ لیں، وہ سن رائز کے ساتھ اٹھ جاتے ہیں، شاید اس سے پہلے ہی اٹھ جاتے ہیں۔ وہ اپنی جو باڈی کو جو ٹائم دینے کا وقت ہوتا ہے صحیح، وہ وہی ٹائم ہے۔ اگر آپ اپنی باڈی کو دن میں آدھا پونا گھنٹہ نہیں دیں گے تو آپ شاید اب دیکھیں ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہمارے پاس اب جو ہیں وہ لوگ زیادہ تر ہماری جو جنریشن ہے، ہم کتنا پیدل چلتے ہیں۔ جو سب سے آپ کہہ لیں کہ جو غریب ترین لوگ بھی جو ہیں ان کے پاس بھی بائک ہے، وہ اپنے کمرے سے نکلتا ہے، بائک کو کک مارتا ہے اور وہ کام پہ چلا جاتا ہے۔ وہ پیدل چلنے والی وہ ایکسرسائز باڈی کو آپ نے ایگزاسٹ کیا ہی نہیں۔ جب آپ کی باڈی ایگزاسٹ ہی نہیں ہوتی تو آپ کے جو مسلز ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہیکٹک کام کیا ہوتا ہے، تو پھر آپ جب تھوڑا سا بھی ہیکٹک کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے مسلز رسپونڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو ٹائم بچتا ہے وہ بھی سکرین لے جاتی ہے، وہ سوشل میڈیا۔ ایوریج ٹائم جو ہے، اگر آپ سرچ دیکھیں، ایوریج ٹائم 8 گھنٹے ہے لوگوں کا اسکرین کا۔ ہم دن میں 8 گھنٹے جو ہیں وہ اسکرین یوز کر رہے ہیں موبائل کی، ٹھیک ہے۔ تو 8 گھنٹے آپ ذرا بغیر آپ موبائل کے یوں کر کے دیکھیں، آپ 5 منٹ نہیں نکال پائیں گے، لیکن آپ موبائل کے ساتھ جو ہے وہ آپ گھنٹوں، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن باڈی جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہی ہے۔ تو اپنے پوسچر کا یہ سب کچھ آپ کر لیں، لیکن اگر آپ 1 گھنٹہ دن میں ایکسرسائز کر لیں تو یہ ساری چیزیں کور ہو سکتی ہیں۔ کوئی بھی ایک روٹین، آپ سمپل واک جو ہے وہ بھی دنیا کی سب سے بہترین ایکسرسائز ہے۔ آپ کوئی ایکٹیویٹی جو آپ کو پسند ہے، جم ہے، آپ جو ہے وہ ٹیبل ٹینس ہے، آپ جو ہے وہ بیڈمنٹن ہے، کوئی آپ کو جو پسند ہے اسپورٹس، دن میں ایک گھنٹہ تو اس باڈی کو دیں جو آپ کو چلا رہی ہے سارا دن، ٹھیک ہوگا۔ نہیں تو وہ آپ کو زیادہ دیر چلنے نہیں دے گی۔ ڈاکٹر زبیر گھمن صاحب، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام ہمارے ناظرین کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ اس پروگرام کے حوالے سے اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمیں موقع فراہم کرتا ہے پروگرام کو مزید بہتر بنانے کا۔ اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔